میرے استاد گرامی پروفیسر اللہ صاحب، پروفیسر ابو سفیان اصلاحی صاحب، ڈاکٹر عبدالجبار صاحب، صدر جلسہ، میرے AMU JNU اور DU کے اساتذہ کرام، سامعین کرام، طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مقالے کا عنوان ہے آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس اور ہندوستانی مسلمان ترقی میں مولانا حبیب الرحمان خان شیروانی کی خدمات۔ مقالہ طویل ہے لیکن حسب روایت اس نام میں ٹائم کی قلت ہوتی ہے، میں نے اس کو بخود ہی مختصر کر رکھا ہے۔ میں مختصر مقالہ پیش کروں گا۔ ہندوستانی مسلمان تعلیمی معیار کو بلند کرنے میں بہت سی ملی اور قومی تحریکوں نے حصہ لیا۔ انہی میں سے ایک تحریک آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس بھی ہے۔ اس تحریک کا آغاز بھی سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی۔ اس تحریک کا مقصد مسلمانوں تئیں رغبت پیدا کرنا تھا۔ اس تحریک کا مقاصد مطلوب جہاد تھے۔ اس تحریک کے مقاصد کے حصول کے لیے بہت سے اقدامات کیے گئے، جیسے مسلمانوں میں اصلی تعلیم اور اعلیٰ لٹریچر کا ذوق پیدا کرنا، علوم قدیمہ کی تحقیق و اشاعت، معروف مسلم مصنفین کی سوانح خاکہ تیار کرنا، تاریخی موضوعات پر محاضرات پیش کرنا، سائنسی موضوعات پر خطابت و کتابت، مسلم کالجوں اور اسکولوں میں دینی تعلیم کی اصلاح و ترقی کا عمل وغیرہ۔ کیونکہ اس تحریک کا مقصد مسلمانوں کا تعلیمی معیار بلند کرنا اور ان میں اصلی علوم کے لیے رغبت پیدا کرنا تھا۔ اس وقت کے ہمدردان ملت اور وہی خان امت نے اس دعوت پر لبیک کہا اور دامے درمے قدمے سخنے جس طرح بھی ممکن ہو سکا انہوں نے اس میں بھرپور حصہ لیا۔ اس تحریک سے علامہ شبلی نعمانی، بابا اردو مولوی عبدالحق، خواجہ غلام الثقلین، مولوی سید طفیل احمد، مولانا الطاف حسین حالی جیسی شخصیات وابستہ تھیں۔ نواب صدر جنگ مولانا حبیب الرحمان خان شیروانی کو اللہ تعالیٰ نے متنوع صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ وہ جہاں ایک طرف فارسی، اردو زبان و ادب کے صاحب اسلوب ادیب تھے، ایک کہنہ مشق شاعر تھے، ایک ایسے انشا پرداز تھے ان کی تحریر تقریر و تصنع سے پاک تھی۔ حلاوت و شیرینی ان کی تحریروں کی علامت تھی۔ ان کے رسائل اور مکتوبات انشاء بلیغ کا نمونہ تھے جس میں زندگی کی علامت پائی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اچھے خطیب بھی تھے۔ انہیں خطابت دلوں کو متاثر کرتی تھی۔ فارسی زبان کے مطلوب شاعر تھے۔ اردو اور فارسی شاعری ادب کے بلند پایہ نافذ تھے۔ وسیع معلومات کے حامل مولد تھے۔ کثرت مطالعہ ان کی فطرت ثانیہ میں بن چکی تھی۔ ایک ماہر مصنف تھے۔ ان کی تصنیفات کی تعداد 200 سے زیادہ ہے۔ ان کی تحریروں کا اہل ذوق و شوق رغبت سے مطالعہ کرتے تھے۔ انہیں جمع کتب کا بھی بڑا شوق تھا۔ انہوں نے اپنا ایک ذاتی خانہ بنایا تھا جس میں تقریباً ہر موضوع سے متعلق کتابیں دستیاب تھیں۔ ان کے کتب خانہ میں مخطوطات کا بھی ایک متنوع ذخیرہ موجود تھا۔ شنگان علم ان کے کتب خانہ سے اپنی علمی پیاس جاتے تھے۔ دوسری طرف وہ ملت اسلامیہ ہند کے ایک دھڑکتا ہوا دل رکھتے تھے۔ ان کے حالات کی گہرائی سے واقف رکھنے والے، ان کے مسائل گویا ان کے اپنی ذاتی مسائل سمجھتے تھے۔ ان کی تعلیمی و فکری اصلاح کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تحریک رد العلماء سے بھی وابستہ رہے اور اس کے رکن اساسی بھی رہے۔ دارالمصنفین اعظم گڑھ سے بھی مسلک تھے۔ چنانچہ جب مولانا حبیب الرحمان خان شیروانی سر سید احمد خان کی تعلیمی تحریک آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے اغراض و مقاصد سے باخبر ہوئے تو اس کی دعوت پر لبیک کہا اور 1890 میں ممبئی سے اس تحریک سے وابستہ ہو گئے۔ آغاز میں اس کے لائیو ممبر ہوئے۔ 1917 میں
जॉइंट सेक्रेटरी 1921 में सेक्रेटरी मुकर्रर हुए। इसके मकासद के हुसूल के लिए उन्होंने खुद पूरी तरह वक़्फ़ कर दिया, उन्होंने खुद को पूरी तरह वक़्फ़ कर दिया। अपनी आखिरी सांस तक मौलाना ने इस तहरीक को चलाया। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के कोने कोने में उसकी जलसे कराए, जिससे मुसलमानों में तालीम की दिलचस्पी बढ़ी, इसमें पेशरफ्त हुई। कॉन्फ्रेंस की तरफ से उर्दू ज़बान में बहुत सी मुफीद किताबें शाया कराईं। मौलाना ही की कोशिशों से कॉन्फ्रेंस के मुख्तलिफ शोबों जैसे शोबे तालीम निस्वां, शोबे इब्तिदाई तालीम, शोबे इस्लामी उलूम, शोबे तालीम बालगान वगैरह का अमल में आया। इसके ताउन के लिए मिल्लत के मुतव्विल हजरात हुकूमती इदारों से दरख्वास्त की गई। खुलासा कलाम यह कि कॉन्फ्रेंस ने मौलाना के ज़रिए इंतज़ाम गैर मामूली तरक्की हासिल की। उसने मुसलमानों में असरी तालीम के शाद के लिए बड़ी खिदमत अंजाम दी। इसके तहत यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अंजुमन का क़याम अमल में आया। मुसलमानों को तालीमी इजाज़त लेने के लिए हफ्तावार कॉन्फ्रेंस गज़ट जारी किया गया, जिसकी निगरानी खुद मौलाना शिवानी करते थे और कभी कभार लिखते भी थे। इस तालीमी तहरीक से दूरदराज नताइज हासिल हुए और मुसलमानों में तालीम दारी पैदा हुई। ये मेरे मकाले का खुलासा है और तफसीली मकाला जब छप जाए तो आप लोग मलाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, इस अहम मौजू पर आपका ये वक़ी तबसरा और इल्तिज़ाम वक्त दोनों ही लायक तहसीन है। अब मैं अगले मकाले के लिए दावत देना चाहूँगी डॉक्टर अता खुर्शीद साहब को कि वो अपना मकाला बउन्वान कुतुब खाना हबीबगंज एक तारुफ मखतूतात के हवाले से पेश करें। अपना किबला बदल लें क्या? हाँ, मुनासिब तो यही होगा। हम लोग के किबला बदल लें थोड़ी देर के लिए आप लोग सामने तशरीफ ले आए। नहीं, इधर ही से बदल लें। नहीं होगा। हाँ, अच्छा लगा यहाँ से नजर आए, लुत्फ आएगा। जो लोग टेढ़े हो सकते हैं हो जाए, लेकिन वो आपकी आँख पे ही पड़ेगा। सर साहब, हजरत आप सामने आ जाइए प्लीज़। आप इधर तशरीफ ले आइए। आपका यहाँ रहना ज़रूरी है ताकि आप कुछ तफसील कर सकें। सर हाँ सर, 3 सीटर है। जी अस्सलाम वालेकुम। बग़ैर किसी तमहीद के मैं अपना मकाला शुरू करता हूँ। तमहीद इसलिए कि मुझे सिर्फ 9 मिनट का वक्त मिला है, तमहीद में 1 मिनट चला जाएगा, तो मैं इसे इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि मौलाना, इसका मौजू तो आपने उन्वान देख लिया, किताब खाना हबीबगंज एक तारुफ मखतूतात के हवाले से। ये हमारी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन प्रोफेसर निशात फातिमा और मेरा मुश्तरका
मकाला है, वो उनको आना था लेकिन इत्तेफाक से वो इस वक्त तशरीफ नहीं ला सके। बहरकैफ मौलाना हबीबुर्रहमान खान शिरवानी और उनका किताब खाना आपस में लाजिम व मलज़ूम है। जब मौसूफ़ का जिक्र होता है तो उनके किताब खाने का भी जिक्र नागुज़ीर है, वरना बयान अधूरा ही रहता है। ये किताब खाना हबीबगंज में कायम हुआ। ये नवाब साहब का ख़ानदानी किताब खाना नहीं था, बल्कि ये उनके अपनी दिलचस्पी, शौक़ और सही का नतीजा था। उन्हें बचपन से ही किताबें जमा करने का शौक़ था। मौलाना मोहम्मद इकरामुल्लाह खान नदवी के बयान के मुताबिक वो इस शौक़ पर बेदरेग रुपया खर्च करते थे। जैसे जैसे इल्मी इस्तेदाद व काबिलियत बढ़ती गई, उसकी मुनासबत से किताबों के हुसूल और ख़रीदारी का ज़ौक़ भी बढ़ता गया। सैयद तबाउद्दीन अब्दुर्रहमान के कौल के मुताबिक मौलाना शिबली मरहूम का ये ख्याल था कि फ़ारसी कलाम का जैसा अच्छा ज़ख़ीरा हबीबगंज के कुतुबखाने में है, रामपुर और बांकीपुर के कुतुबखाने में भी नहीं है। नवाब साहब को अपने ज़ख़ीरे के मखतूतात से किस कदर लगाव था, वो बदरुद्दीन अलवी की ज़ुबानी सुनिए। अब्बास खान शिरवानी की तारीख़ शेरशाही सूरी का कलमी नुस्खा हबीबगंज से लिटन लाइब्रेरी, आज जो मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी है उसका पुराना नाम लिटन लाइब्रेरी था, लिटन लाइब्रेरी में मुस्तआर आया था। कई बरस गुजरने पर भी नुस्खा वापस न हुआ तो तकाज़ों की नौबत आई। वो भी बेअसर रही तो मुझसे फरमाया कि जिस तरह हो सके उसको लाओ। मैंने जस्तुजू की तो मालूम हुआ कि शोबे तारीख़ के सेमिनार में मौजूद है। वहाँ से लाइब्रेरी में मंगवा कर मरहूम की खिदमत में पहुँचा दी। वो मंजर काबिल दीद था और मैं उसको कभी ना भूलूँगा कि नवाब साहब ने किताब को अपने हाथ में लेकर बेख्तियाराना अपने सर और आँखों पर रखा, फिर बहुत देर तक सीने पर रखकर चूमते रहे। इससे अंदाज़ा कीजिए कि कितना इश्क उनको अपनी किताबों से था। नवाब साहब को अगर कोई साहिब इल्म और साहिब ज़ौक़ मिल जाता तो अपने किताब खाने की किताबें किस ज़ौक़ और शौक़ से दिखाते, उसका नक्शा मालिक राम ने अपने मज़मून नवाब सदर यार जंग बहादुर मौलाना हबीबुर्रहमान खान शेरवानी में इस तरह खींचा है। नवाब साहब का अजीब आलम था। ये उनसे मिलने गए थे हबीबगंज और उन्होंने पूरा एक नक्शा खींचा है। वो नक्शा पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। वाकई वो जो मंजर कशी की है वो देखने के लायक है। नवाब साहब का अजीब आलम था। वो एक किताब मंगवाते, मुझे दिखाते और फिर उसकी खुसूसियात गिनवाना शुरू कर देते। ये मलिक शोरा तालिब आमरी का दीवान है। इसमें बहुत सा कलाम खुद तालिब के कलम का लिखा हुआ है। देखिए ये सुर्ख रोशनाई की तहरीर तालिब की है। ये मसनवी का एक कदीम नुस्खा है। जहाँ तक मालूम हो सका है इससे कदीम तर नुस्खा जर्मनी के शहर म्यूनिख के किताब खाने में है, तो उससे सिर्फ 6 बरस पहले का लिखा हुआ है। ये मेरा नुस्खा हज़रत औरंगज़ेब के किताब खाने में रहा है। ये हैं उनकी मोहरें। साफ पढ़ा जाता है मोहम्मद औरंगज़ेब बादशाह। देखिए ये इसको देखिए, ये शख्सादी की बोस्तान है। इस पर अवध के 3 बादशाहों की मोहरें हैं, नसीरुद्दीन हैदर, अमजद अली शाह और वाजिद अली शाह। आगे दिखाऊंगा मैं आपको। मैं उनका कोटेशन पहले पढ़ लूँ। चंद दिन पहले एक ताज़ा फतू आई थी मुल्ला सादुद्दीन तफ्तादानी की मुतव्वल। मुहतमीम से कहकर उसे मंगवाया। उसके शुरू में 5-6 सतरें इस शान से लिखी थीं कि आधी इबारत बहुत कदीम और मखशूश थी और आधी ताज़ा। बाद में मालूम हुआ कि यह हिस्सा खुद नवाब साहब ने पूरा किया था। जिस हिस्से को कीड़े ने खा लिया था उसको नवाब साहब ने अपनी सलाहियत की बुनियाद पर उसी जहांगीर की उस तहरीर को मुकम्मल किया था। पास ही मेज़ पर शीशा पड़ा था, उठाया और उसे मेरे हाथ में देकर फरमाने लगे, देखिए तो ये इबारत पढ़ सकते हैं। मैं रुक रुक कर पढ़ने लगा। आखिर में नूरुद्दीन अकबर शाह गाजी के अल्फाज थे। गोया ये नूरुद्दीन जहांगीर के हाथ की तहरीर थी और इसलिए उन्होंने मुझे उसके पढ़ने के लिए कहा था। बाबर बादशाह के बेटे कामरान का दीवान उससे थोड़े दिन पहले ही शाया हुआ था। उसके साथ बाद ऐसे नुस्खों के अक्स दिए गए हैं जिन पर मुग़ल बादशाहों की तहरीरें या दस्तखत हैं। मैं उसे देख चुका था। मुतव्वल की यह इबारत पढ़ने के बाद मैंने कहा कि जहांगीर का सवाद ख़त बिल्कुल वही है जो कामरान के दीवान में है। ये सुनकर बहुत मसरूर हुए और कहा कि आपने कामरान का दीवान देखा है? फिर उसे भी मंगवाया और हम दोनों देख देख कर खुश होते रहे। गर्द हम देर तक इस जन्नत निगाह के नज़ारे में मशगूल रहे। वो किताब निकलवाते, उसे दिखाते और उसकी खुसूसियात की तरफ इशारा करते जाते। अगर मैं कोई ऐसी बात कह देता जिससे उसकी किसी तरह की अहमियत वाज़ेह हो जाती तो खुशी का इजहार फरमाते। वो किताबें इस तरह दिखा रहे थे जैसे मैं कोई बहुत बड़ा मुबस्सिर या साहिब इल्म फ़न हो। वो हर तरफ से बेपरवाह होकर यूँ किताब निकलवा रहे थे। वो आज पहली मरतबा उन्हें कोई किताबों का कदरदान मिला हो और मैं अपनी बेमायगी और उनकी ज़र नवाज़ी पर अरक हुआ जा रहा था। जो मंजरकशी इन्होंने की है ये मैंने इनको तो नहीं देखा है, लेकिन इसी खानवादे के एक और साहिब इल्म की मजलिस में मैं बैठ चुका हूँ
اور ان کو بھی اسی کیفیت سے دوچار ہوتے دیکھا ہے. وہ شخصیت تھی نواب مدم اللہ خان کے صاحبزادے نواب رحمت اللہ خان عرف حیات میاں خان، حیات میاں صاحب، جن کے مزمل منزل ہے. میں روزانہ پابندی سے ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا مغرب بعد، اور ان کو بھی مخطوطات سے اسی طرح شغف تھا. میں ان کے کتاب خانے کے مخطوطات کی کیٹلاگنگ میں کرتا تھا، تو وہ جب میں جاتا تھا تو پھر سب لوگوں کو ہٹوا دیتے، یا کوئی رہتا بھی تھا تو اس کی طرف اتنی توجہ نہیں کرتے تھے، وہ صرف میری طرف رکھتے تھے. اور ان کا بھی یہی انداز ہوتا تھا، اگر کوئی وزیٹر آیا تو پھر اپنے خادم خاص جو منع خاں تھے، جو آج بھی ہیں، ان کو بلواتے، اور اتنا ان کو ٹرین کر دیا تھا انہوں نے. اس کا دیکھ وہ کشاف کا جو نسخہ ذرا نکال کے لاؤ، دیکھو وہ زیب النساء کے جس پر دستخط ہے وہ نکال کے لاؤ، دیکھو جہارا والی وہ کتاب نکلوا کے لاؤ، وہ ان کو دکھانا ہے. یہی صورتحال جو میں نے اس کو مالک رام صاحب کی روایت کو پڑھا تو مجھے حیات میں یاد آ گئے کہ وہ بھی اسی انداز سے کتابیں دکھلواتے تھے. حالانکہ اب تو وہ کتب خانہ اس کے لیے کچھ کہا نہیں جا سکتا. اس کتاب خانے کا آغاز کس طرح ہوا، وہ کتابیں کس طرح جمع کی گئیں، یہ ساری داستان خود نواب صاحب اپنے کئی مقالات میں لکھ چکے ہیں، جو مقالات شیروانی میں موجود ہے. میں اس کتاب خانے کی داستان وہاں سے شروع کرتا ہوں جب یہ حبیب گنج سے مولانا آزاد لائبریری منتقل ہوا. مولانا آزاد لائبریری کا سنگ بنیاد 12 نومبر 1955 عیسوی میں اس وقت کے وزیر اعظم ہند پنڈت جواہر لال نہرو کے ہاتھوں رکھا گیا، اور تقریباً 5 سال بعد 6 دسمبر 1960 عیسوی کو جواہر لال نہرو کے ہی ہاتھوں اس لائبریری کا افتتاح عمل میں آیا. اس موقع پر نواب حبیب الرحمان خان شیروانی کا ذاتی ذخیرہ مولانا آزاد لائبریری منتقل ہوا. اس منتقلی پر وزیر اعظم ہند نے بھی مسرت کا اظہار کیا. اس وقت کی یہ رپورٹ یہ شائع ہوئی تھی، جس میں پوری داستان ہے کہ کس طرح سے یہ یہاں منتقل ہوا ہے. اس منتقلی کا سہرا نواب صاحب کے صاحبزادے نواب عبید الرحمان خان شیروانی کو جاتا ہے، جنہوں نے اس کتاب خانے کی منتقلی پر آمادگی ظاہر کی. نواب عبید الرحمان خان شیروانی اور یونیورسٹی انتظامیہ کے درمیان ایک تحریری معاہدہ بھی ہوا، جس میں 16 نکات رکھے گئے تھے. یہ باضابطہ ایگزیکٹو کونسل سے پاس ہوا تھا. یہ اس کا مسودہ ہے جو پاس ہوا تھا، یہ تفصیل ہے. اس میں 16 الگ الگ نکات ہیں کہ ان کو بہت سی شرطیں تھیں. اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس ذخیرے کے ساتھ اس کے لائبریرین اور اس کتاب خانے کے قدیم محتمیم مولوی معین الدین افضل گڑھی بھی بھیجے گئے، جنہیں تحریری معاہدے کے تحت لائبریری کے مستقل اسٹاف کی حیثیت سے قبول کیا گیا، اور وہ متقاعد ہونے تک اس ذخیرے کی خدمت اور حفاظت کرتے رہے. ان کے بعد ان کے نواسے ان کو رکھا گیا. عبدالجلیل صاحب کے بعد عبدالقدوس صاحب ان کے بھائی تھے، ان کو رکھا گیا. اور اب یہ وہاں کوئی نہیں ہے، اب وہ مکمل طور پر مولانا آزاد لائبریری کے پوزیشن میں ہے. کتاب خانے کی مہر پر کندہ تاریخ سے اس کے آغاز کی تاریخ کا تعین کیا جا سکتا ہے. عربی شاعر متنبی کے ایک مصرع خیر و جلیس فی زمان کتاب کو اپنی مہر کا سجا بنایا. یہ مہر بھی لائبریری میں سوری بھائی ابھی داستان شروع ہوئی تھی. شکریہ. متنبی کی اس مصرع کو اپنی مہر کا سجا بنانے سے موصوف کی نہ صرف کتابوں سے دلچسپی ظاہر ہوتی ہے بلکہ عربی زبان سے بھی ان کا لگاؤ ظاہر ہوتا ہے. اس بات کی صداقت اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کے ذخیرہ کتب میں زیادہ تعداد عربی کتابوں کی ہے. وہ آگے میں تفصیل بتاؤں گا، خواہ وہ مخطوطات ہوں یا مطبوعات. مہر پر کندہ سن 1314 ہجری یعنی مطابق 1896 عیسوی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس سن سے اس کتاب خانے کا باضابطہ آغاز ہوا، یعنی جب ان کی عمر شاید 25 سال تھی، اس جوانی کی عمر سے انہوں نے اس کا آغاز کیا. اس ذخیرے میں نہ صرف مخطوطات ہیں بلکہ مطبوعات کی بھی ایک بڑی تعداد ہے. معاہدے میں اس بات کی بھی شرط تھی کہ جس جگہ مخطوطات رکھے جائیں گے مطبوعات بھی اسی سیکشن میں رکھے جائیں، کسی دوسری جگہ یا دوسرے ذخیروں میں ضم نہیں کیے جائیں گے. چنانچہ معاہدے کے اس شرط کی پاسداری آج بھی کی جاتی ہے، اور دونوں یعنی مخطوطات اور مطبوعات ہر دو کو مخطوطات سیکشن میں ہی رکھا گیا ہے. اس ذخیرے میں 1234 عربی مخطوطات، 838 فارسی مخطوطات اور 97 اردو مخطوطات ہیں، یعنی مخطوطات کی کل تعداد 2169. مطبوعات کی تعداد اس طرح ہے: عربی مطبوعات 2245، فارسی مطبوعات 1037، اردو مطبوعات 2369 اور انگریزی مطبوعات 254، یعنی مطبوعات کی کل تعداد 5905. جیسا کہ میں نے قبل عرض کیا کہ نواب صاحب کو اپنی کتابوں سے بے پناہ عشق تھا. اس کی دیکھ ریکھ وہ خود کرتے تھے، اگرچہ ان کے پاس کتاب خانے کی دیکھ ریکھ کے لیے ملازم بھی تھے، لیکن اس کا اندراج وغیرہ وہ خود کیا کرتے تھے. کتابوں کے اندراج کا طریقہ کیا تھا وہ تصویر ملاحظہ فرمایا. یہ ان کے اپنے رجسٹر پر یہ پورا نیچے ان کے دستخط ہے،
اور یہ اپنے محتمم سے انہوں نے ساری تفصیل لکھوائی تھی کہ کتاب جب آئے گی تو کس طرح سے اس کا اندراج کیا جائے گا. کتابوں کے اندراج رجسٹر کی تعداد 15 ہے. سبھی زبانوں کا رجسٹر الگ الگ ہے، جس میں باعتبار عنوان و باعتبار مصنف علیحدہ علیحدہ رجسٹر ہیں. قلمی نسخوں کے لیے علیحدہ اور مطبوعات کے لیے علیحدہ رجسٹر ہیں. قلمی میں بھی نوادرات کا وضاحتی کیٹالاگ اور موضوعاتی کیٹالاگ الگ الگ ہے. 80 کی دہائی میں مولانا آزاد لائبریری کی طرف سے اس ذخیرے کی ایک وضاحتی فہرست، یہ وہاں کے کیٹلاگ ہے جو ان کا قدیم جو وہاں سے آیا تھا، یہ 15 کی تعداد میں ہے. اب تو خیر کارڈ کیٹلاگ ہے اور مطبوعہ کیٹلاگ ہے، اس لیے اس کو صرف ریکارڈ کے لیے رکھا گیا ہے. مولانا آزاد لائبریری کی طرف سے اس ذخیرے کی ایک وضاحتی فہرست انگریزی زبان میں تیار کی گئی، جس کی 2 جلدیں فارسی مخطوطات پر مشتمل ہیں، جبکہ عربی مخطوطات پر مشتمل 1 جلد ہے. نیچے والی جو ہے عربی ہے، اوپر کے دونوں وہ فارسی مخطوطات ہیں. قدیم کیٹلاگ میں ایک کیٹلاگ ایک منفرد شناخت رکھتا ہے، یعنی نوادرات کا موضوعاتی کیٹلاگ، جس کو خود حبیب الرحمن خان شبانی صاحب نے تیار کیا تھا، جس کے موضوعات کے عنوانات خود نواب صاحب کی ایجاد کردہ ہیں، اور اس نسخے کی کسی خاص انفرادیت کے سبب اس کا عنوان متعین کیا ہے. ان عنوانات کو خود نواب صاحب نے مضمون کی شکل میں ماہنامہ معارف میں شائع کرایا تھا، جو بعد میں مقالات شروانی میں بھی کتب خانہ حبیب گنج کی فہرست کا گوشوارہ کے عنوان سے شامل ہے. میں اس گوشوارے کو وہیں سے نقل کرتا ہوں مختصر طور پہ. انہوں نے 15 عنوانات قائم کیے تھے. الذہبیات، اس عنوان کے تحت صرف وہ کتابیں ہیں جو طلائی کام کے لحاظ سے امتیاز رکھتی ہیں. الخطاطیات، الخطیجات، المجلدات وغیرہ کرتے کرتے 15 ہیں. جن وقت کی کمی کے سبب جن نادر مخطوطات کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، آئیے ان میں سے بغیر کسی زبان کی تخصیص کے چند مخطوطات کی اسکرین پر زیارت کر لیں. الذہبیات میں دیکھیے آپ، یہ قرآن مجید کا نسخہ اتنا نادر ہے نا. یہ میں اس کا جو لا ہے وہ کیڑے نے کھا لیا ہے، اس لیے اس کو میں نہیں دکھا رہا ہوں، لیکن وقت بہار ہے اور بہت ہی خوبصورت نسخہ ہے یہ. اسی طرح سے یہ بہت دلچسپ ہے، اس میں اتنے رنگ استعمال کیے گئے ہیں. آپ لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ یہ رنگ جو ہوتے تھے وہ عام طور پر ہیرے جواہرات کو گھس کے یہ روشنائی بنائی جاتی تھی، اسی لیے اس کی پائیداری آج بھی موجود ہے. یہ اچھا، ان میں تجسس کا مادہ ہوتا تھا کہ صاحب یہ نسخہ اگر آیا تو کہاں سے آیا، مجھے بیشتر مخطوطات پر ان کی اپنی یادداشت موجود ہے، یہ بہت کام کی چیز ہے، اس کو جمع کرنا چاہیے. مثال کے طور پر زبور کا ایک ترجمہ ان کے پاس آیا فارسی کا، بہت ہی خوبصورت لکھا تھا. اس پر جو مہر تھی وہ انہوں نے پڑھی، وہ ایک کسی بیرونی شخص کی مہر تھی، فارسی میں تھی. تو اس کے تجسس میں رہے کہ یہ مہر کس کی ہے. پھر انہوں نے عبداللہ یوسف علی سے رابطہ کیا، عبداللہ یوسف علی نے پوری تفصیل اس کی بتائی. یہ اس کی مہر ہے. مینک ویل دیر برمانون، یہ بادشاہ غازی محمد شاہ بادشاہ غازی کا وزیر تھا. یہ جو انہوں نے پوری اپنی یادداشت اس سلسلے میں لکھی ہے خود حبیب الرحمن خان صاحب نے. یہ ایک پرتگالی تھا. یہ بہت ہی خوبصورت نسخہ ہے، 3 جلدوں میں ہے. یہ اقبال نامہ جہانگیری معتمد خان کی، اور تینوں جلدیں اسی طرح سے مذہب و مطالعہ ہیں. یہ پنامہ المعروف، اس کا ہر صفحہ اسی طرح سے مطلع ہے. اب آئیے مصنفوں کی، میں اس میں 15 موضوعات ہیں، سب کو میں نے نہیں لیا ہے وقت کی تنگی کے سبب، کچھ لیا میں نے. اور مصنف دیکھیے، یہ کلیات بیدل پر آنند رام مخلص جو بیدل کے شاگرد تھے، یہ ان کی تحریر ہے کہ صاحب یہ بیدل کے مطالعے میں رہا ہے یہ نسخہ، اس لیے اس کی اہمیت آپ سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح سے طالب عاملی جو ملک الشورى تھا جہانگیر کا، یہ اس کا دیوان ہے، اور خود اس کے پاس تھا، جس پر اس نے حاشیے پر اپنے اشعار، اپنی غزلوں کا اضافہ کیا ہے. جس کا ذکر انہوں نے مالک رام سے بھی کیا تھا، اور شبلی نعمانی نے وعدے کیا تھا کہ یہ بہت اہم نسخہ ہے، اور یہ ساری تحریریں خود طالب عاملی کی ہیں. یہ بھی 1109 کا لکھا ہوا ہے، عبدالخالق الحروی کا نسخہ، مجموعہ عالمگیری. پرانی قدیم جو مخطوطات ہیں ان پہ دیکھیے، جس پہ ان کو اس کتاب پہ ان کو بہت فخر تھا. یہ القشیری کی 465 ہجری کی لکھی ہوئی، یہ اس ذخیرے کا سب سے قدیم ترین نسخہ ہے. اسی طرح سے نزہۃ الابرار
یہ 706 ہجری کا نسخہ، مثنوی مانوی کا 712 جس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ اس سے صرف 6 برس قبل کا، یہ دنیا کا قدیم ترین دوسرے نمبر کا نسخہ ہے، اس سے قدیم 6 برس قبل کا میونخ کے کتب خانے میں ہے۔ کلیات سعدی شیرازی، یہ بھی بہت اہم نسخہ ہے، 814 ہجری کا لکھا ہوا، اس کے خط سے اور کاغذ سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سے القشیری کی ایک دوسری کتاب ہے جو 844 ہجری کی لکھی ہوئی ہے، دوسری کتاب 774 کی ہے، المنقع فی الاحکام، الجامع الصحیح البخاری 967 کی۔ وہ کتابیں جو بادشاہوں سے کی ہیں یا بادشاہوں سے تعلق رکھتی ہیں، جو عمرہ سے تعلق رکھتی ہیں، ان کو انہوں نے عنوان دیا ہے السلطانیات۔ یہی شہنشاہ جہانگیر کی تحریر ہے جو انہوں نے مالک رام سے جو پڑھوائی تھی، کہ لیفٹ میں جو ہے جہانگیر کی ہے تحریر جو کیڑے نے کھا لیا ہے، اس کیڑے کے کھائے ہوئے عبارت کو خود انہوں نے پورا کیا اپنے قلم سے۔ یہ سب بھائی اب بس ختم ہو گیا ہے، آپ اجازت دیں تو آگے بڑھاؤں ورنہ پھر بڑھائیے، تو بہت اہم چیز ہے یہ کام، یہاں بیٹھے بیٹھے ہم لوگ کو آپ حبیب گنج لے گئے، کیونکہ یہ بس 2 منٹ اور، یہ تو آپ کا فرض تھا، تو وقت بھی ہے، یہ ہے لیجیے گا۔ یہ شاہجہاں کے سسر، شاہجہاں کے خاص وزیر اعظم جن کو کہیے، آصف خان، یعنی ممتاز محل کے باپ، یہ ان کے اپنی مناجات سے لکھی ہوئی اور ان کے اپنے قلم سے لکھی ہوئی ہے۔ بغیر تبصرے کے ایک اس پر اچھا ٹھیک ہے، بہتر دکھا دیجیے بہتر۔ اس کا۔ یہ آیات بینات ہے جہارہ کی، جہارہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی۔ جب شاہجہاں نے اس کو اورنگزیب نے قید کیا تھا تو جہارہ اس کے ساتھ تھی خدمت کے لیے، تو اپنے پڑھنے کے لیے پنسورے وغیرہ ہوتے تو اس نے قرآنی آیات کچھ احادیث وغیرہ ہوتے اپنے ڈائری میں نقل کی تھی، یہ اس کی ڈائری ہے۔ اسی طرح سے اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے، یہ بھی شہزادی جہارہ کی کتاب خانے کا نسخہ ہے، قطب شاہی بادشاہوں کے کتاب خانے کا نسخہ ہے، یہ ملک سندل کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ ہے۔ اچھا کچھ کتابیں ایسی ہیں جو لوگوں کو، بادشاہوں کو حاصل ہوئی تھیں اپنی فتح کے موقع پر، اور وہ بھی ان کے یہاں موجود ہے، جس میں 2 نسخوں کو میں خاص طور پر ذکر کروں گا۔ ایک تو یہ ہے ملا محمود عارفی کی فارسی مثنوی گوئے چوگان، جو میر علی حربی کا مکتوبہ ہے۔ شہنشاہ اورنگزیب نے جب گولکنڈہ کو فتح کیا تھا تو وہاں اس کو حاصل یہ ہوا تھا۔ یہ بہت ہی ریئر نسخہ ہے، اس لیے اس پہ اتنے عرض دیدے اور مہرے ہیں، پورے نسخہ بھرا ہوا ہے ان چیزوں سے، اور آپ جانتے ہیں کہ عرض دیدے اور مہروں کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے یہ صحیح بخاری کا وہ نسخہ ہے جس دین القادرونی کی اجازت ہے، آخر میں لیفٹ سائڈ میں آپ دیکھیں گے اس میں ان کے اپنے خط میں اپنے قلم سے، اور رائٹ سائڈ میں شمسا کے اندر لکھی ہے کہ نسخہ کیسے حاصل ہوا۔ یہ انہوں نے ایک المجلدات یعنی جو قدیم جلدیں ہوتی تھیں کتنی خوبصورت ہوتی تھی، صرف 2 نمونے اس کشمیری جلد کا نمونہ ہے۔ اور ان کے ہاں کتابوں کے علاوہ کچھ میڈیم آرٹیفیکٹس ہیں جو 2-3 میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، وہ بھی مولانا دادلابی حبیب گنج کے ذخیرے میں موجود ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہ 2 چھوٹے چھوٹے قرآن مجید کے دونوں نسخے ہیں قلمی۔ یہ شہنشاہ اورنگزیب کی تلوار ہے جس کو ظفر تکیہ کہتے ہیں، اور اس کی ایج پر وہ سونے کے تار سے کھود کر کے سونے کے تار سے یہ شعر لکھا گیا ہے کہ ظفر تکیہ کہ بافت ہے نہیں بس، شرف از قبض اورنگزیب بس۔ یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ یہ ہے منصور نقاش کا ایک شاہکار شہنشاہ جہانگیر کے، یہ اس میں تو ایسے پتہ نہیں چلتا، لیکن جب آپ تشریف لائیں گے تب آپ کو دکھایا جا سکتا ہے کہ محدث پیچھے سے آپ دیکھیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ اس میں جو پھول کے اوپر، پنکھڑی کے اوپر جو باریک باریک ریشے ہوتے ہیں وہ بھی دکھائی دیتے ہیں۔ ڈریگن فلائی اڑ رہی ہے اس کے اندر، تو اس کی جو مونچھیں ہیں وہ بھی آپ کو دکھائی دیں گی۔ اس زمانے 400 سال قبل منصور نقاش نے اس کو بنایا تھا۔ یہ فریم بھی ہمیں یہیں سے ملا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ ہی اسے پیش کریں، اور آپ نے واقعی سے اس کا حق ادا کر دیا۔ ہماری سماعتیں اور بصارتیں دونوں ہی حل من مزید کی خواہش رکھتی ہیں، لیکن کیا کریں، وقت گنجائش نہیں دیتا۔ بہت شکریہ۔ والآن اوجہ الدعوة إلى الدكتور عز الدين من كلية فاروق ليلقي مقاله حول الشيخ حبيب الرحمن الشرواني والعلامة شبلی النعمانی، صداقة علمية مثالية، فليتفضل مشكورا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رئیس الحفل والاساتذہ والدکاترہ والباحثون والطلبہ والطالبات، كما أنتم تعرفون موضوع مقالي الشيخ حبيب الرحمن خان الشرواني والعلامة شبلی النعمانی صداقة علمية مثالية. إن من الشخصيات البارزة والأعلام العباقرة والفضلاء المشهورين بالهند في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي الشيخ حبيب الرحمن بن محمد تقي الشرواني. كان أميرا بين الأمراء وأديبا بارعا بين الأدباء وشاعرا مجيدا من الشعراء ومصنفا بارعا في فن التصنيف وناقدا بصيرا من النقاد وخبيرا من خبراء التعليم والتربية، وكان جمال الحفلات العلمية وبهاءها وجامعا بين العلم والفضل وصاحب الثروة والأخلاق الحسنة. وقد اتخذ الإسلام منهجا له وجعل الدين فطرته السليمة. أنا أترك بعض الأمور التي تتعلق بولادته ودراسته وغيرها وأتي. وأنا الشيخ الشرواني قد وافق تماما السر سيد أحمد خان في آرائه التعليمية، إلا أنه لم يوافق أفكاره الدينية وتجنبها. لكن سيد أحمد